خبر فوجی عدالتوں میں آرمی ایکٹ کے تحت عام شہریوں کے مقدمات چلانے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ ایمرجنسی اور جنگ کی صورتحال میں فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اس پر عزیز بھنڈاری نے کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم کا اکثریتی فیصلہ بھی یہی شرط عائد کرتا ہے کہ جنگی حالات ہوں تو ہوگا۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ صرف جنگ اور جنگی حالات میں کسی شخص کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ جب بنیادی حقوق معطل نہ ہو تو سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا۔ ایڈوکیٹ عزیز بھنڈاری نے کہا کہ ہمارا آئین، ہمارے بنیادی حقوق، ہمارے قوانین سب ارتقائی مراحل سے گزر کر مختلف ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے آئین میں آرٹیکل 810 شامل ہے جس کو دیکھنا ضروری ہے۔ عزیز بھنڈاری نے مزید کہا کہ آئین کا آرٹیکل 175(3) جوڈیشل اسٹرکچر کی بات کرتا ہے، آئین کا آرٹیکل 9 اور 10 بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ یہ تمام آرٹیکل بے شک الگ الگ ہیں مگر آپس میں ان کا تعلق بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی حقوق کا تقاضا ہے کہ آرٹیکل 175(3) کے تحت تعینات جج ہی ٹرائل کنڈکٹ کرے۔ سویلین کا کورٹ مارشل ٹرائل عدالتی نظام سے متعلق اچھا تاثر نہیں چھوڑتا، کسی نے بھی خوشی کے ساتھ اس کی اجازت نہیں دی۔ عزیز بھنڈاری نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے ملک میں بے چینی کی کیفیت ہوگی۔ FIR میں کہیں بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آرمی سپورٹ سمیت مختلف چیزوں میں شامل ہوتی ہے، اگر وہاں کچھ ہو جائے تو کیا آرمی ایکٹ لگ جائے گا؟ دریں اثنا عزیز بھنڈاری نے سیکشن 2D پڑھ کر سنایا۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے جرم آفیشل سیکرٹری ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ دکھائیں۔ عزیز بھنڈاری نے کہا کہ آفیشل آرمی ایکٹ کے مطابق کسی بھی ممنوعہ قرار دیے گئے علاقے پر حملہ یا استعمال جس سے دشمن کو فائدہ ہو جرم ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ ممنوعہ علاقہ تو وہ ہوتا ہے جہاں جنگی پلانز یا جنگی تنصیبات ہوں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آرمی افسران کی سب سے اہم چیز ان کا مورال ہوتا ہے، آرمی افسران کا مورال ڈاؤن کرنا بھی جرم ہے۔ آرمی افسران اپنے ہائی مورال کی وجہ سے ہی ملک کی خاطر قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، اگر مورال متاثر ہوتا ہے تو اس کا فائدہ بھی دشمن کو ہوگا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق تب ہوگا جب کوئی ایسی چیز ہو جس میں دشمن کو فائدہ پہنچے۔ دریں اثنا عدالت نے سماعت میں آدھے گھنٹے کا وقفہ کر دیا۔ وقفے کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا تو جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا، آفیشل سیکرٹ کی سزا میں ضمانت ہو سکتی ہے؟ عزیز بھنڈاری نے جواب دیا کہ جی، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سزا میں ضمانت ہو سکتی ہے۔ FIR میں تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے تحفظ پاکستان ایکٹ کو ضم کر کے انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئیں۔ 2017 میں ترمیم کر کے 2 سال کی انسداد دہشت گردی کی دفعات کو شامل کیا گیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ شواہد کے بغیر کیسے الزامات کو عائد کیا جاتا ہے؟ یہ معاملہ سمجھ سے بالا تر ہے، سقم قانون میں ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ یہ الزام لگایا گیا ہے یا تفصیل موجود ہی نہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آرمی اتھارٹیز کسی شخص کو چارج کیے بغیر کیسے گرفتار کر سکتی ہے؟ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ آرمی ایکٹ کے تحت تفتیش کیسے ہوگی اور فرد جرم کیسے لگے گی؟ ایڈوکیٹ عزیز بھنڈاری نے جواب دیا کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آرمی ایکٹ اس حوالے سے نامکمل ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ اس وقت تو ملزمان پر کوئی چارج ہی نہیں ہے۔ عزیز بھنڈاری نے کہا کہ FIR انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہوئی مگر ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہو رہا ہے۔ انہوں نے شاعر احمد فراز اور سیف الدین سیف کیس کے حوالے دیتے ہوئے مزید کہا کہ احمد فراز پر الزام لگا تھا مگر ان کو باضابطہ چارج نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سمجھ سے باہر ہے کہ جب کسی کے خلاف ثبوت نہیں تو فوج اسے کیسے گرفتار کر سکتی ہے؟ کسی کے خلاف شواہد نہ ہونے پر کارروائی کرنا تو مضحکہ خیز ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ ایک مجسٹریٹ بھی تب تک ملزم کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا جب تک پولیس رپورٹ نہ آئے۔ عزیز بھنڈاری نے کہا کہ جو افراد غائب ہیں ان کے اہل خانہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل سے تفصیلات مانگی تھیں، امید ہے وہ والدین کے لیے تسلی بخش ہوں گی۔ عزیز بھنڈاری نے مزید کہا کہ میرے موکل چیئرمین PTI کے مطابق تو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کا فیصلہ ہی بدنیتی پر ہے۔ چیئرمین PTI اور ان کے پارٹی پر موقف دینے کی بھی پابندی ہے۔ میڈیا پر نہیں چلتا، کچھ مستند آوازیں ملٹری کورٹس میں ٹرائل پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہماری استدعا ہے کہ اوپن ٹرائل کیا جائے۔ عزیز بھنڈاری نے کہا کہ آرمی افسران کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ اس کیس میں بہت سے حقائق تسلیم شدہ ہے، تسلیم شدہ حقائق سے بدنیتی آخذ کی جا سکتی ہے۔ چیئرمین PTI کا میڈیا پر مکمل بین ہے، اوپن پبلک ٹرائل ہونا چاہیے، صحافیوں کو ٹرائل کی رپورٹنگ کی اجازت ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ملزم کی تعریف نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ نے 1975 کے فیصلے میں طے کیا کہ جوڈیشل سائٹ پر طے ہوگا ملزم کون ہے۔ دریں اثنا چیئرمین PTI کے وکیل عزیز
بھنڈاری نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ درخواست گزار زمان وردک نے تحریری دلائل جمع کروا دیے۔